بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اما بعد۔ یہ سورہ بقرہ کی 211ویں آیت ہے۔ اس سے قبل آیت میں فرمایا گیا تھا کہ حق کی واضح دلائل آ جانے کے بعد مخالفت کرنا معجب سزا ہوتا ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں اس کی دلیل بیان فرماتے ہوئے یہ واضح فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کو ایسی مخالفت پر سزا دی گئی تھی، یعنی ان کے پاس کتنی واضح دلیلیں آئیں، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اسے ہدایت حاصل کرتے، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے، الٹا ان لوگوں نے گمراہی پر اپنی کمر باندھ رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو سخت سے سخت سزا بھگتنی پڑی۔ مثلاً توریت ملی، انہیں چاہیے تھا کہ اس کو قبول کرتے، انکار کیا، جس کی سزا میں انہیں ان کے اوپر کوہ طور گرانے کی دھمکی دی گئی۔ پھر حق تعالیٰ کے کلام کو سننا چاہیے تھا، سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے تھا، مگر شبہات نکالنا شروع کیے، آخر کار بجلی سے ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے دریا کو پھاڑ کر کے فرعون سے نجات عطا فرمائی، ان کے لیے راستہ ہموار کیا، احسان مانتے مگر گوسالہ پرستی شروع کر دی، جس کی سزا میں وہ قتل کیے گئے۔ اسی طرح من سلوہ نازل ہوا، شکر کرنا چاہیے تھا، نافرمانی کی، وہ سڑنے لگا، اس سے نفرت ظاہر کی تو وہ ختم ہو گیا، اور کھیتی کی مصیبت سر پر پڑ گئی۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ان میں جاری رہا، انہیں غنیمت سمجھتے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، جس پر یہ سزا دی گئی کہ ان سے حکومت اور سلطنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی۔ اسی طرح کے بہت سے معاملات اور انعامات اسی سورہ بقرہ کے شروع میں پہلے گزر چکے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت اپنا ایک قانون بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتا ہے اور دلائل واضحہ آ جانے کے بعد اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت ایسے شخص کو سخت سزا دیتے ہیں۔ اس مختصر تشریح کے بعد آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ سل پوچھئے، یعنی پوچھو، فعل امر، بنی اسرائیل بنی اسرائیل، کم کس قدر، آتیناہم ہم نے انہیں عطا کی، من سے آیتن نشانیاں، بینتن کھلی کھلی، واو اور من جو شخص، یبدل بدل ڈالتا ہے، نعمت اللہ اللہ، من بعد اس کے بعد، ما جو جاءتہ آئی اس کے پاس، فإن تو بے شک، اللہ شدید سخت، العقاب عذاب سزا۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ یہ ہے: بنی اسرائیل سے پوچھئے، ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی کھلی نشانیاں عطا فرمائیں، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر اس کو بدل ڈالے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگلی آیت نمبر 212 میں مخالفت حق کی اصلی وجہ بیان فرماتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کی محبت ہے، جس کے آثار میں اہل دین کو حقیر سمجھنا بھی ہے، کیونکہ جب دنیا کا غلبہ ہوتا ہے دین کی طلب نہیں رہ جاتی ہے، بلکہ دین کو اپنی دنیوی اغراض کے خلاف دیکھ کر ترک کر بیٹھتا ہے، اور دوسرے طالبان دین پر ہنستا بھی ہے، جیسا کہ بعض رؤسائے بنی اسرائیل اور جہلائے مشرکین غریب مسلمانوں کے ساتھ مذاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اور بطور استہزاء ان سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیں خوب رزق دے رہا ہے، اس لیے اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے عقائد اور اعمال سے ناراض نہیں ہے، جس کا آیت مبارکہ میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ دنیا میں رزق کی فراوانی کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دنیوی رزق کے لیے اللہ کے نزدیک الگ الگ معیار مقرر ہے، یا اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ آیت مبارکہ کے کلمات یہ ہیں: زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ زُيِّنَ آراستہ کی گئی، سجا دی گئی،
للذین وہ لوگ جو کفروا کفر کیا الحیات زندگی الدنیا دنیا ویسخرون اور وہ ہنستے ہیں من سے الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے والذین اور جو لوگ اتقوا پرہیزگار ہوئے فوقہم ان سے بالاتر یوم القیامت قیامت کے دن اللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ سزا دی گئی ہے دنیا کی زندگی کافروں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ گویا اس آیت میں واضح فرما دیا گیا کہ دنیا کے مال اور دولت، عزت اور جاہ پر مغرور ہونے اور غریب لوگوں کا استہزاء کرنے کی حقیقت قیامت کے روز آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اولین و آخرین کے مجمع میں رسوا اور ذلیل کریں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھتا ہے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آ کے ایسے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کر دیں گے جب تک کہ وہ خود اپنی تکذیب نہ کرے۔ اللہ رب العزت ان تمام بیماریوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں جس طرح دین حق سے اختلاف کرنے کی وجہ حب دنیا بتائی گئی، اگلی آیت مبارکہ میں بھی اسی مضمون کی تائید اور تاکید فرماتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ کسی زمانہ میں تمام انسان ایک ہی مذہب اور ملت اور عقیدہ اور خیال پر تھے۔ جو ملت اور دین فطرت تھی، پھر ان میں مزاج اور مذاق اور رائے فکر کے اختلاف بہت سے مختلف خیالات پیدا ہو گئے، جس میں فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے۔ حق اور باطل کی صحیح خبر دینے اور سیدھے راستے کو بتلانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور ان پر کتابیں اور وحی نازل فرمائی، جس کا ذکر آیت مبارکہ میں ہو رہا ہے۔ آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں: کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: کانا تھے، الناسو لوگ، امتن امت، جماعت، واحدتن ایک، فبعث پھر بھیجے، اللہ النبیین نبی انبیاء، مبشرین خوشخبری دینے والے، واو اور منذرین ڈرانے والے، وانزل اور نازل کی، معہم ان سب کے ساتھ، الکتاب کتاب، بالحق سچائی کے ساتھ، لیحکما تاکہ فیصلہ کرے، بینا درمیان، الناسی لوگ، فیما جس میں، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیے، فیہ اس میں، وما اور نہیں، اختلفا اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا مگر، الذین جن لوگوں نے، اوتوہ دی گئی ان کو، من بعد اس کے بعد، ما جو جب، جاءتہم آئے ان کے پاس، البینات کھلی کھلی نشانیاں یعنی واضح حکم، بغین ضد، بینہم ان کے درمیان آپس کی، فہدا پس ہدایت کی، اللہ الذین ان لوگ جو، آمنو ایمان لائے، لما اس لیے جو، اختلفوا جو انہوں نے اختلاف کیے، فیہ اس میں، من سے، الحق سچ، بإذنہ اپنے اجازت سے، اذن سے، واللہ اور اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: شروع میں سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے انہیں نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا، اور یہ اختلاف کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے کی جن کو کتاب دی گئی تھی، روشن دلائل آ جانے کے بعد،
صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں اپنے حکم سے راہ راست تک پہنچایا، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ آیت مبارکہ کی مختصر تشریح اور الفاظ سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو بہت سے انبیاء علیہ السلام اور کتابیں دنیا میں بھیجی، یہ سب اس واسطے تھی کہ یہ لوگ جو دین حق کی ملت وحدت کو چھوڑ کر مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کو اسی ملت وحدت پر قائم کیا جائے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ جب بھی لوگ راہ راست سے بھٹکے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی نبی بھیجے اور کتاب اتاری کہ اس کے موافق چلے۔ پھر کبھی بہکے تو اللہ رب العزت نے دوسرا نبی بھیجے اور کتاب اللہ رب العزت نے اسی راہ حق پر قائم کرنے کے لیے بھیجے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ تندرستی ایک نعمت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام اور ان کی مختلف کتابیں آنے سے کوئی اس دھوکہ میں نہ پڑ جائے کہ انبیاء علیہ السلام اور کتابیں لوگوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کرنے اور افتراق پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئیں، بلکہ ان سب کا مقصد اور کتابوں کے نزول کی ترتیب اس لیے رکھی گئی کہ پہلے سارے انسان ایک ہی دین حق کے پیرو ہو کر ملت وحدت پر تھے اور پھر ہمیشہ کے لیے اسی پر قائم رہیں۔ اور آخری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ازل سے اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا، ہمیشہ سے اللہ کی یہی سنت رہی ہے کہ برے لوگ ہر نبی مبعوث کے خلاف اور کتاب الہی سے اختلاف کو پسند کرتے رہے، ان کے مقابلہ اور مخالفت میں پورا زور خرچ کرنے کے لیے آمادہ رہے ہیں۔ اب اہل ایمان کو ان کی بدسلوکی اور فساد سے تنگ دل نہ ہونا چاہیے۔ جس طرح کفار نے اپنے بڑوں کو طریقۂ کفر، عناد اور انبیاء کی مخالفت کا اختیار کیا، اسی طرح مومنین صالحین کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کا یعنی انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ اختیار کریں، ان لوگوں کی ایذاؤں اور مخالفتوں پر صبر کریں، حکمت اور موعظت اور نرمی کے ساتھ ان کو دین حق کی طرف بلاتے رہیں۔ اور شاید اسی مناسبت سے اگلی آیت میں مسلمانوں کو مصائب اور آفات پر تحمل اور صبر کی تلقین بھی کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کے کلمات یہ ہیں: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ مذکورہ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے: ام کیا، حسب تم نے خیال کیا، ان کی، تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت، ولما اور جب کہ نہیں، یاتیکم آئی تم پر، مثل یعنی جیسے، الذین جو لوگ، خلو گزر چکے، من سے، قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی انہیں، البأساء سختی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک، یقولوا کہنے لگے، الرسول رسول، والذین اور وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، معہو ان کے ساتھ، متی کب، نصر اللہ اللہ کی مدد، اللہ آگاہ رہو، ان بے شک، نصر مدد، اللہ اللہ، قریب قریب، جلد۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں ان جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ ان پر سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد نزدیک ہے یعنی قریب ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی کہ اس آیت میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بغیر محنت اور مشقت اور بغیر مصائب اور آفات میں مبتلا ہوئے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ حالانکہ قرآن کریم کے الفاظ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے ثابت ہے کہ بہت سے گنہگار محض اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم مغفرت سے جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کوئی مشقت بھی نہ ہوگی، جس کی وجہ یہ ہے کہ مشقت اور محنت کے درجات مختلف ہیں، جس میں سب سے ادنا درجہ کا محنت نفس اور شیطان سے لڑنا یعنی مزاحمت کرنا، دین اور حق کے مخالفین کے ساتھ مخالفت کر کے اپنا عقائد کو درست کرنا ہے، اور یہ چیز ہر مومن کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اوسط اور اعلیٰ درجات جس درجہ کی محنت اور مشقت ہوگی اسی درجہ کا دخول جنت ہوگا۔ اس طرح محنت اور مشقت سے خالی کوئی نہ رہا۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
سب سے زیادہ سخت بلائیں اور مصیبتیں انبیاء علیہ السلام کو پہنچتی ہیں، ان کے بعد جو ان کے قریب تر ہیں ان کو پہنچتی ہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ عرض کرنا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ، کسی شک و شبے کی وجہ سے نہیں ہے جو اس کی شان کے خلاف ہے، بلکہ سوال کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے جس کا وقت اور مقام متعین نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے حالت اضطرار میں ایسے الفاظ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مدد جلد بھیجی جائے، اور ایسی دعا کرنا توکل یا منصب نبوت کے منافی نہیں، بلکہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی الہ وزاری کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے انبیاء اور صلحاء امت اس کے سب سے زیادہ مستحق ہوئے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس توکل اور صفت کو پسند فرمائے اور ان کی تعریف فرماتے ہیں۔